السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تحصیل پنڈی گھیب میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہترین سپاٹ بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ موسٹلی حضرات جانتے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایسے سپاٹ کریٹ ہو گئے ہیں جہاں پہ اچھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور بہت ہی نیئر فیوچر میں اس کا بہت اچھا ریٹرن مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح سی پیک کا روٹ جو تحصیل پنڈی گھیب سے گزرتا ہوا جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف، جس کو ہکلا انٹرچینج کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، ان ریکارڈ اس کو ہکلا انٹرچینج ہی کہا گیا ہے۔ تو یہ مینلی 3 پوائنٹ تحصیل پنڈی گھیب کو یا ڈسٹرکٹ اٹک کو ٹچ کر رہا ہے، جن میں سب سے پہلا سپاٹ کھڑپا انٹرچینج ہے، اور نیکسٹ میں تحصیل پنڈی گھیب کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب ایک گاؤں تھٹیکرہ ہے، اسی لیے اس کو تھٹیکرہ انٹرچینج کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہی انٹرچینج آگے جاتا ہے تو تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک کی ایک اور تحصیل ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ کی طرف۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سی پیک پر بہت اچھے سپاٹ ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، وہ اس لیے کہ موسٹلی آپ نے اگر ہائی وے پہ سفر کیا ہے، نیشنل ہائی وے پہ، تو ان کے جہاں جہاں انٹرچینجز ہیں وہاں پہ بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جن میں بینک کی برانچز ہیں، مختلف ریسٹورنٹ ہیں، اسی طرح موٹر وہیکل فیسلٹیز کے لیے سپاٹ ہیں، پیٹرول پمپس ہیں۔ تو ایسے حضرات جو ان سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھٹیکرہ انٹرچینج اور کھڑپا انٹرچینج بہترین پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ضلع اٹک ایک زرعی اور بارانی علاقہ ہے، تو یہاں پر بھی اس کی موسٹلی آبادی رورل ہے، مطلب دیہات سائڈ کی آبادی ہے، اور یہاں پہ زراعت میں مونگ پھلی اور گندم کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے پروسیسنگ یونٹ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسے آج کل مونگ پھلی کا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مونگ پھلی کی فصل دینے والے سب سے زیادہ جو نمایاں ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے، ایک چکوال ہے اور ایک ضلع اٹک ہے، اور ضلع اٹک کے اندر بھی تحصیل پنڈی گھیب میں مونگ پھلی کی پیداوار سب سے زیادہ ہے۔ اس مونگ پھلی کو امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، تو اگر یہاں پہ ایسے پروسیسنگ یونٹ ڈیولپ کیے جائیں جو مونگ پھلی کی صفائی سے لے کر آگے ایڈوانس لیول تک کی اس کی پروسیسنگ کریں اور اس سے صاف ستھری گری حاصل کر کے اس کو مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں کی مونگ پھلی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسانوں کو بیسک فیسلٹیز دے رہے ہیں اور ان کے انویسٹرز اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے پروسیسنگ یونٹ لگا رکھے ہیں، اور وہ ایک فائن کوالٹی کی، مطلب ایک پریمیم کوالٹی کی جو ہے نا ایکسپورٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اگر ضلع اٹک میں اور تحصیل پنڈی گھیب میں کھڑپا انٹرچینج کے مقام پر اور اسی طرح تھٹیکرہ انٹرچینج کے مقام پر اگر ایسے پروسیسنگ یونٹ لگا دیے جائیں مونگ پھلی کے اور گندم کے،
اچھا، تو ڈیئر فرینڈز، میں اپنی بات کو اب سم اپ کروں گا، اور آخر میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد سی پیک جب فنکشنل ہو جائے گا تو تحصیل پنڈی گھیب کے یہ دونوں مقامات کھڑپا انٹرچینج اور تھٹیکرہ انٹرچینج انشاءاللہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے ہب بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے آپ کا ایک نیشنل اور انشاءاللہ انٹرنیشنل روٹ سے ڈائریکٹ لنک ہو جائے گا۔ تو اگر یہاں پہ لوکل انویسٹرز یا نیشنل انویسٹرز کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، پروسیسنگ یونٹ لگاتے ہیں، اسی طرح پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لوکل پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یا سی پیک سے سفر کرنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی ویلیو ایڈڈ ٹک شاپ بناتے ہیں، چاہے وہ آٹو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو یا فوڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی کارگو کا پلانٹ یا کارگو کا اسپاٹ ہو، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ ان انویسٹرز کو بہترین ریٹرن ملے گا، اور اس سے تحصیل پنڈی گھیب اور قرب و جوار کے علاقوں میں ایک اچھی جاب کریٹ ہوگی اور اچھی سروسز پروڈیوس ہوں گی۔ اوکے ڈیئر فرینڈز، یہاں پہ میں اپنی بات کو سم اپ کروں گا، اور فائنلی یہ آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ لوگ جو سی پیک یا اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہوا یہ ہکلا موٹر وے جو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے ایک بہترین پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں ڈسٹرکٹ میاں والی اور ڈسٹرکٹ اٹک کے دیہات آ رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو زمین ایک ریزنیبل پرائس پہ مل سکتی ہے، اور پھر اس کو آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یوز کر سکتے ہیں، چاہے اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں آپ انڈسٹریل یونٹ لگائیں، پروسیسنگ یونٹ لگا سکتے ہیں، اسی طرح پیٹرول پمپس ہیں، ٹک شاپس ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، اور اسی طرح نیشنل اور انٹرنیشنل فرمز اس ایریے میں آ رہی ہیں اور یہاں پہ اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہی ہیں، چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو یا اسی طرح پیٹرولیم سیکٹر ہو۔ انشاءاللہ سی پیک کے فنکشنل ہونے کے ساتھ ہی تحصیل پنڈی گھیب کمرشل ایکٹیویٹیز کا ہب ہوگا، اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں بہترین فیسلٹیز آپ کو مہیا ہوں گی، جیسے کہ ابھی بھی ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ سی پیک کے سراؤنڈنگ میں اگر آپ سفر کر رہے ہوں تو اس کے جو وے پہ جتنے بھی ولیجز ہیں وہاں پہ مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز اپنے بوسٹر انسٹال کر رہی ہیں، جن میں لنگڑیال کا زونگ کا بوسٹر فنکشنل ہو گیا ہے، اور اسی طرح ٹامی ڈھوک ڈھرال پہ جیز 4G کا ٹاور انسٹال ہو رہا ہے، یا اس طرح انشاءاللہ بہت جلد حسین آباد کا 4G ٹاور فنکشنل ہو جائے گا۔ تو جو بھی یہاں پہ انویسٹر آئیں گے یا جو مقامی انویسٹرز ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک لنک ڈیولپ ہو جائے گا مختلف کنٹریز سے، کمیونٹیز سے، تو وہ اپنے بزنس کو یہاں پہ گرو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ تحصیل پنڈی گھیب ایک پسماندہ تحصیل جانی جاتی تھی، اور یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھیں، انٹرنیٹ کی یا کمیونیکیشن فیسلٹیز لیک تھیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اور وہ ان سپاٹس پر انویسٹمنٹ کر کے ایک تو مقامی لوگوں کی جو لائف ہے اس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنی انویسٹمنٹ سے ایک اچھا ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ
کمرشل ہب فلی فنکشنل ہو جائے گا تو ان کو پورے ملک میں اپنی پروڈکٹ کو شفٹ کرنے میں، کارگو کرنے میں بہت ایزی ہوگا، اور وہ اسی سی پیک کے روٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹارگیٹڈ کنٹریز میں اپنی پروڈکٹ کو جو ہے نا آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اوکے ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور آپ کو سی پیک یا اس سے ریلیٹڈ ایریاز کی فیسلٹیز اور ان کی فنکشنالٹیز کی صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ تک لوکل اور نیشنل نیوز بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اپنے دوست اور ہوسٹ محمد ظہیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔